اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے بعد درود اور سلام ہمارے آقا ہمارے مرشد نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے متبعین متبعات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ ایام کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کو اہل بیت کے ایک عظیم رکن سیدنا امام حسین کے محامد فضائل اور مناقب پہ آج کے اس خطبہ جمعہ کو مختص کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سن سنا کے حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے ابھی آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے یہ سورۃ الشورى ہے اور اس کی آیت نمبر 22 کا درمیانہ حصہ ہے۔ بالخصوص ان ایام میں چند سمجھدار لوگوں کو چھوڑ کے بالعموم اسی آیت کا یہی حصہ تلاوت کیا جاتا ہے اور پھر اس کی من مانی تفسیر کی جاتی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اسی سے ابتدا کرتے ہیں تاکہ حق بات واضح ہو جائے، حقیقت حال آشکارا ہو جائے اور ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ آیہ مبارکہ اور یہ اس کا یہ حصہ اس کا شان نزول کیا ہے اور یہ کس کے لیے اترا ہے۔ سورۃ شورى جو لوگ قرآن سے شغف رکھتے ہیں، جو لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، انہیں علم ہے کہ یہ سورہ شریف مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ہے اور لا محالہ اس کی یہ آیہ مبارکہ بھی مکی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ جب بنی عبد المطلب مسلمان نہ ہوئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، پہلے یہ بات سمجھے کہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کا رشتہ اور ناطہ محض بنی عبد المطلب کے ساتھ نہ تھا بلکہ پورے قریش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی طریقے سے ناطہ تھا اور رشتہ داری تھی۔ آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ امہات المومنین میں سب سے پہلی ہماری ماں اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالہ سے آپ کے پورے قریش کے اندر ہی رشتہ دار تھے اور پورے قریش کے اندر ہر قبیلے کے اندر چند لوگ آپ کے موافق تھے، تابع فرمان ہو چکے تھے اور اکثریت دشمنی پہ تلی ہوئی تھی، مخالفین تھے، نعوذ باللہ آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اس سے پہلے بات لمبی نہ ہو جائے مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ کے باغیوں اور کفار کا تذکرہ، یوم تری الظالمین مشفقین، اور اس کے بعد ایمانداروں پہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ،
اور عین اس تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں. اور پھر ان کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے مخالفین اور میرے دشمن بنے پھرتے ہو، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کیونکہ انبیاء کا اجر کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. انبیاء یہ کہتے گئے ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ. تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، تم میری بات مانو نہ مانو، میرا رب جو ہے وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. تو یہ عام انبیاء کی بات ہے. اور سرور رسولاں امام الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا والوں سے کوئی اجر مانگ سکتے ہیں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے محبوب ان پہ یہ بات واضح فرما دیجیے، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تم سے کچھ نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، محض قرابت داری کی محبت درکار ہے، اتنا تو تم کر سکتے ہو. اب اس کا مفہوم، اس میں بڑے بڑے شد و مد سے، زور و شور سے، زمین و آسمان کے کلابے ملا کے یہاں سے ثابت کیا جاتا ہے بالعموم ان دنوں میں کہ یہ آیہ مبارکہ محض اولاد فاطمہ اور اولاد علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہیں دور دور تک اس آیت کا تعلق شان نزول اس سے کہیں جڑتا ہی نہیں ہے. یہ آیہ مبارکہ مکی ہے یار، اور مکی اس دور کی ہے جب کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپس میں نکاح بھی نہیں ہوا تھا. یہ آیہ مبارکہ تو اس وقت کی ہے. اور مخاطبین کون تھے؟ کفار، دشمن، مخالفین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مارنے کے درپے تھے، وہ لوگ تھے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے تم اتنے نالاں کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، تمہیں تکلیف آخر کیا ہے؟ میرا محبوب تم سے کچھ مانگ رہا ہے. محبوب آپ فرمائیے کہ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کوئی سوال کر رہا ہوں. الا المودۃ فی القربى، یہ تم سے میں مانگتا تو کچھ نہیں، لیکن تمہیں ایک بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا. چاہیے تو یہ تھا، اور یہ جو میں تفسیر کر رہا ہوں یہ کبار اصحاب رسول سے یہ ثابت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن دارمی اور سنن الکبریٰ بہقی، دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ تفسیر آتی ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ تفسیر آتی ہے. اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت اس کی تفسیر یہ کرتی ہے. تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم میرے رشتہ دار تھے اور میرے خون تھے اور تم میرے ساتھ تعلق میری برادری تھے. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے لبیک تم کہتے، لیکن تم ہی میری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے. تو نہیں مانتے تو نہ مانتے، آپ نہ مانتے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو خیال چاہیے تھا کہ قرابت داری کا لحاظ کر کے سب سے پہلے مخالفت پہ تم لوگ کمر بستہ نہ ہوتے، اور لوگ ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے تم ہی میرے مخالف ہو گئے ہو. تو کم از کم قرابت داری کا لحاظ تو رکھتے. لو اتنی سی بات تھی. اصحاب رسول سے صحیح اسناد کے ساتھ یہی منقول ہے. اور اس کے بعد جو بھی اس کا شان نزول کہتا ہے، ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا، اس میں ایک حضرت صاحب بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہہ رہے تھے
اصحاب رسول نذرانے لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے بڑے نذرانے لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا نذرانوں کی تو ضرورت نہیں ہے، بس میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا۔ بھئی عجیب و غریب روایات پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بھئی آل رسول کی اگر آپ نے شان، عظمت، مقام بیان کرنا ہے تو صحیح احادیث کیا نہیں ہے؟ قرآنی آیات کیا نہیں ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا اہل بیت کے متعلق یہ آیات نہیں ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ او بھائی یہ آیات نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیا مبارکہ اتری اور آگے بھی ازواج رسول کا تذکرہ، اس کے بعد بھی امہات المومنین کا تذکرہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کر کے اپنے حسنین کریمین کو، اماں جی فاطمہ کو، جناب علی کو اس میں شامل کروایا۔ اور حدیث کسا اس کا بیان تو ببانگ دوہل کیا جاتا ہے، ڈنکے کی چوٹ، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، گلا پھاڑ کے اس کو بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن جس ہستی نے اس کو روایت کیا ہے اس کا بھی ادب سے نام لے لے تو کیا جاتا ہے؟ ایمان کی علامت بن جائے گا اگر اس ہستی کا نام بھی لے۔ حدیث کسا تو ثابت ہی تب ہوتی ہے جب اماں جی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے اس موضوع پہ، اور اس کی راویہ میری اور آپ کی امی جان سیدہ زاکیہ مزکہ ازکا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور بھائی جب راوی ایماندار نہیں تو اس کی حدیث کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کون سمجھائے ایسے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اہل بیت کے افراد کی تعریف سننی ہے یا ان کے شان اور عظمت آپ نے ذہن نشین کرنی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے۔ حضرت یزید بن حیان تابعی ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں انطلقت انا وحسین بن صبرہ، میں نکلا، میرے ساتھ حسین بن صبرہ تھے، وعمر بن مسلم، اور عمر بن مسلم تھے۔ یہ تین بڑے پائے کے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ہم تینوں ساتھی، تینوں دوست گھر سے نکلے ایک ہستی کی زیارت کے لیے، اور وہ ہستی کون ہے؟ الی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے نکلے۔ فلما جلسنا الیہ، اجازت مانگی، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پہ پہنچ کے با ادب ہو کے بیٹھ گئے تو قال لہ حسین بن صبرہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لقد لقیت خیرا کثیرا، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معہ وصلیت خلفہ، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا۔ جناب زید، آپ کی رفعت و بلندی کے کیا کہنے، آپ نے تو بڑی خیر کثیر کو اکٹھا کیا ہے، آپ کی تو رب کی بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ہے۔ کیسے کہ آپ نے بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے نہیں، بار بار زیارت فرماتے رہے ہیں، یہاں تک کہ وسمعت حدیثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو موتی جھڑتے تھے ان کو اپنے دامن ایمان میں سمیٹتے رہے ہو۔ تم تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چشمدید گواہ ہو۔
اور وغزوت معا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی قیادت میں دین کی آپ یاری کرتے رہے ہو، غزوے لڑتے رہے. وصلیت خلفا، اور آپ کی امامت میں آپ کو نمازیں پڑھنے کا رب نے شرف عطا کیا ہے، اسی لیے آپ نے بڑی بھلائیاں سمیٹی ہیں. فحدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بھلائیوں میں سے کچھ خیر ہمیں بھی عطا فرما دیں، رسول اللہ کے فرامین سے کچھ فرامین ہمیں بھی عطا کر دیں. آپ نے تو بہت کچھ سن رکھا ہے. تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یبن اخی، اے میرے بھتیجے، واللہ، اللہ کی قسم، لقد کبرت سنی وقدم عہدی، اللہ کی قسم میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور تقریباً اپنا عہد گزار چکا ہوں. وَنَسِیتُ بَعْضَ الَّذِی كُنْتُ عَیْ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ساری سنی ہوئی ہیں ان میں سے عمر کے تقاضے کے تحت کچھ بھول بھی چکا ہوں. لیکن یاد رکھو، فما حدثتکم فاقبلوا، جو میرے حافظے کے اندر آپ کے فرامین محفوظ ہیں میں وہ تمہیں سناتا ہوں، وہ قبول کر لینا، ان کو مان لینا. وما لا فلا تکلفونی، اور جو کچھ مجھے بھول گیا ہے اس کا مجھے مکلف نہ بنانا، ذمہ دار نہ بنانا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. پھر آگے یہ حدیث سنانے لگے، جس حدیث کا ان دنوں میں بہت شد و مت سے تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اسی ٹکڑے کا جتنی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے میرا الو سیدھا ہونا ہے، میں اس کو پڑھنی ہے، لیکن میں شروع سے لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ راوی حدیث حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب ارشاد فرما رہے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن خطیبا بماء یدعا خما. اے میرے شاگردو، میرے بھتیجو، میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے موقع پہ ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہم بھی فرمان جاری کیا تھا. بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان، جسے غدیر خم کے نام سے آج کل یاد کیا جاتا ہے، اس چشمے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ احکم الحاکمین کی آپ نے بڑی حمد و ثنا بیان کی، اور ووعظ وذکر، اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں بہت زیادہ واعظ و نصیحت فرمائی. ثم قال اما بعد، پھر اپنی واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، اور واعظ و نصیحت کے بعد، الا ایھا الناس، لوگو یہ آخری بات میری بڑے غور سے سننا. الا جہاں آتا ہے خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، ساری توجہ میری طرف مبذول کر لو. ایھا الناس، سب لوگوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آقا فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُنِي أَن يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ. بحیثیت بشریت، بحیثیت انسان، وہ وقت قریب آنا چاہتا ہے، بعید نہیں ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہر کارا موت کا پیغام لے کے میرے در اقدس پہ آ جائے اور میں رب تعالیٰ کی اس ملاقات کے پیغام پہ لبیک کہہ دوں. فاجیبا، رب کی ملاقات کو پسند کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں. اب صحابہ یہ بات سن کے غمگین ہوئے. آپ نے ان کے مغموم چہروں کو دیکھا، فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تو جا رہا ہوں لیکن دو باری ذمہ داریوں کی شکل میں اپنا ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تو جا رہا ہوں، اور ترکہ کس کا ہوتا ہے؟
بھائی میت کا ہوتا ہے. انا تارکم فیکم ثقلین، دو ذمہ داریاں تمہارے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی میرا ترکہ ہے. اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت اور روشنی تمہیں ملے گی. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، لہذا اللہ کی کتاب کو ضرور سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا. اللہ کی کتاب کو ضرور سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا. واستمسکوا بہ، اور اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم. تب سے اب تک اور اب سے تا قیام قیامت ساری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیں. اللہ کے رسول نے ذمہ داری لگائی ہے. فیکم ثقلین، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور بوجھ ذمہ داری، اصطلاحاً ذمہ داری ہے. باپ کی وفات کے بعد اولاد کے کندھوں پہ کیا آیا؟ بوجھ آیا. بڑے بھائی کی وفات، اللہ سب کے بھائیوں اور والدین کو سلامت رکھے، لیکن کب تک آخر کار ایسا ہونا ہے؟ بڑا بھائی چلا گیا تو ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی. تو کندھوں پہ بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، دو ذمہ داریاں تمہاری، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم کو سیکھنا، واستمسکوا بہ، اور دوسرا اس پہ سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. حث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کتاب اللہ کو سیکھنے کے اوپر ابھارا، اور بار بار اس کی تلقین اور ترغیب دلائی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کسی جمعے میں کریں گے انشاءاللہ ضرور. وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری ذمہ داری تمہارے اوپر کیا ڈال کے جا رہا ہو؟ میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لوگو، میرے ساتھیو، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس رب کو یاد دلاتا ہوں. اس رب کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. اور پھر یزید بن حیان کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن صبرہ پھر بول پڑے کہ جناب زید، یہ مجھے بتائیے، من ہم اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہیں؟ تو قال زید نساؤہ اہل بیتہ، کیوں نہیں ہیں؟ بھائی بیویاں ہی تو اہل بیت ہوا کرتی ہیں. ولیکن من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی، وہ خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی وہ لے سکتے. اچھا، حضرت حسین کہتے ہیں وَمَنْ هُمْ یا زید، زید وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت زید کہتے ہیں ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. رواہ مسلم فی صحیحہ. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد. پھر حسین سوال کرتے ہیں اکل ہؤلاء حرم الصدقۃ، کیا ان سب کے اوپر صدقہ کرنا حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نعم، ہاں ان سب کے اوپر صدقہ کرنا حرام ہے، اور یہ سارے اہل بیت کے اندر ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے لے کے اور یہ جو ابھی جس آل اور اولاد کا میں نے ذکر کیا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ یہ اس سے بڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور فرمان ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس ہستی کا آج تذکرہ مقصود تھا وہ کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ان کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ بیان ہوگا، لیکن ایک حدیث سن لی۔ یہ حدیث میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی کوئی ذاکر بھی شان بیان نہیں کر سکتا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی عظمت اور شان کے اندر کتنی ہے کبھی ہم نے اندازہ نہیں، لیکن ہم نے اتنی پڑھنی ہے جتنا ہمارا مفاد ہو، لیکن اس صحیح بات کو کسی بندے کو صحیح بات تک پہنچنے دینے کی ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سعید ابن ابی راشد بہت بڑے تابعی، حضرت سعید ابن ابی راشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں ان یا لبن مرۃ حدثہم انہم خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعولا۔ اے میرے ساتھیو، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک دعوت پہ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرید نے آپ کی دعوت کی تھی اصحاب رسول کے ہمراہ، کہتے ہم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ہم بازار کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ فَإِذَا حُسَيْنِ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، تو ہم نے دیکھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کا پھول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ محترم، چھوٹی سی عمر ہے، ننھی سی عمر، کھیل رہے ہیں۔ اب وہ نانے اور وہ دادے، یہ ذرا تصور کریں کہ چھوٹا بچہ اور اس کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھیلنے کا، بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا انداز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ جب ہم اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں اور دوتوں کو، نواسوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا۔ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار کے اندر، گلی کے اندر کھیل رہے تھے، اور فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت اور شان کے مطابق آگے آگے، قوم کے آگے آگے، لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے، اور ادب کی وجہ سے سارے مریدین اصحاب رسول پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جناب حسین کو دیکھ کے فبسط یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں، جس طرح بچے کو بلانا چاہتے ہیں اور بچے کو پکڑنا چاہتے ہیں، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کر دی۔ بچہ دوڑ کے آ رہا ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر دوڑ کے آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول سے آگے آگے یوں ہاتھ کر لیے، تھوڑا سا نیچے ہو کے یوں پکڑنا چاہا۔ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا، جناب حسین چھوٹے سے بچے ہیں، کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے ہیں ہاتھ کرتے، وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں نا بھائی، وہ تصور کیجئے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پھول، جنتی پھول اور نواسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا ادھر ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، اس طرح کھیل رہے ہیں، اور صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے آقا پکڑنا چاہتے جناب حسین کو؟ بچے تو کیا نہیں پکڑ سکتے تھے؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ وَيُزَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو کھلا رہے تھے اور ہنسا رہے تھے کہ میرا حسین خوش ہو جائے۔ وَيُزَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین کو خوب ہنسا لیا، کھلا لیا، فَأَخَذَهُ حَتَّى أَخَذَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست شفقت، ایک دست ختم نبوت حضرت حسین کی ٹھوڑی مبارک کے نیچے رکھا،
والاخری فی فاس راسہ، اور دوسرا ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پچھلے حصہ پہ رکھا، فقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین کا بوسہ لے لیا، منہ مبارک چوم لیا، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو سنو، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، لوگو میں حسین کا، حسین میرا ہے۔ احب اللہ من حب حسینا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے مومن پہ اس کے اوپر شفقت فرمائے اور اس کو اپنا محبوب بنا لے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، اور یہ حسین میری وہ اولاد ہے جس کی اولاد آگے ترقی در ترقی در ترقی کرے گی۔ رواہ ابن ماجہ القزوینی فی سننہ و اسنادہ صحیح۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان ہوگا، صحیح حق جو بیان ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دو باتیں بڑی ضروری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری جمعہ جیسی عظیم عبادت کے متعلق ہے۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، لیکن کچھ دوست نئے آنے والے جن کو دین کا اتنا علم نہیں ہوتا، اگرچہ یہ سیکھنا چاہیے، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق سے، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جمعہ کے خطبہ کے لیے کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرمانا شروع کرتے، میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے سمجھا ہے شاید عربی خطبہ جو ہے وہ خطبہ ہے، بس وہی خطبہ ہے، باقی جو تقریر ہے وہ فضول چیز ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے یہ خطبہ جو ہے عربی، یہ خطبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، خطبہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ تو تمہید ہوتی ہے، اسے ہم خطبہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال تقریر ساری واعظ و نصیحت خطبہ ہے۔ خطبہ کا مطلب ہے کسی کو مخاطب کر کے دین سمجھانا۔ تو جب یہ خطبہ یا تقریر یا واعظ شروع ہوتی ہے تو دوست احباب جو آتے ہیں، چونکہ ان کے ذہنوں میں لوگوں نے وہ بٹھایا ہوا ہے کہ بعد میں خطیب ٹائم دیتا ہے سنتوں کا، تو یہ جو سنتوں کا ٹائم ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، اور سہل پسندی کب جائے گی ہمارے اندر سے؟ جب ہمارے رہنما اس منبر محراب کے وارث ٹھیک ہوں گے۔ بھائی ایمانداری سے آپ بتائیں، مجھے تو آج تک وہ حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما لیتے، پھر بیٹھ جاتے کافی دیر، تو کہتے سنتیں پڑھ لو، سنتوں کا ٹائم ہے، اور جب لوگ سنتیں پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دوبارہ خطبہ ارشاد فرما۔ بھائی یہ ہم نے کہاں تک گڑھیں گے دین کو، کہاں تک اس کو کھینچ کر لے کر جائیں گے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آج بھی جا کے دیکھ لیں وہاں حرمین شریمین کے خطبہ اور امام کہاں کب ٹائم دیتے ہیں۔ بھائی کہاں تک عوام کو سال پسند کرنا ہے؟ ناراض نہ ہونا، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس کی باقیات ضرور ہوں گی کہ لوگ دین سے اس قدر دور ہو جائیں کہ ہم جو من مانی ہماری جو جی چاہے کریں، پھر ہمارا کوئی مر جائے گا تب بھی ہمارے دینی رہنما کی عید ہو جائے گی، ہمارا کوئی پیدا ہو جائے گا تو تب بھی ہمارے مذہبی پیشوا کی عید ہو جائے گی، ہمارا کوئی تہوار ہوگا، ہمارا کوئی معاملہ خوشی غمی تو ہم جائیں باہر میں، لیکن ہمارا مذہبی پیشوا اس کی موجیں لگ جائیں گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین سے دور ہوں گے۔ تو ہم بھی نہیں پوچھتے اللہ چاہے بھئی یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد الحمدللہ کے بعد خطاب فرماتے، چونکہ وہ عربی تھی، عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ اردو پنجابی، ہم اردو میں انشاءاللہ جو آیات ہیں یا حدیث ہیں
ان کا ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. تو یہ خطبہ سمجھنے کے لیے ہے, تعلیم اسلام کے لیے ہے, نہ کہ یہ محض ثواب کی نیت سے. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خطبے کے اندر, تقریر, واعظ و نصیحت کے اندر آ جاتا ہے, اسے چاہیے سارے کام چھوڑ دے. نہ دعا کر سکتا ہے, نہ وظیفہ کر سکتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. وہ محض آ کے خطیب کی طرف توجہ کر کے مسائل سمجھے, دین سمجھے, یہی اس کی عبادت ہوگی. یہاں تک کہ کسی بندے نے دعا بھی دل میں کرنا شروع کر دی, توجہ نہیں کی, تو وہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی اپنی مرضی کرے. اور جس نے سامنے چٹائی کے تنکوں کو چھیڑا, اس نے اپنے ثواب کو ضائع کر لیا. اور میں نے آج بھی دیکھا ہے 2-3 دوستوں کو کہ جب اوپر سے کوئی آتا ہے تو پھر ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں اس سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے بچے, ٹھیک ہے, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, تو باتیں بھی کرتے ہیں. میرے بھائی, دوران تقریر, دوران واعظ, ایک بندہ دوسرے سامنے سے, ایک بندہ دوسرے بندے سے دینی مسئلہ بھی پوچھے گا, وہ بھی اپنے ثواب کو ضائع کر دے گا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے بھائی. اس لیے توجہ جمعہ کے جو ہے واعظ کی طرف ہونی چاہیے, خطبے کی طرف ہونی چاہیے. اور دوسرا, جب بھی آپ آئیں اس وقت آ کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو, آئے تھے سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹھ گئے, پتہ نہیں تھا, فرمایا قم یا سلیق, اٹھو, فرقا رکعتین, 2 رکعت پڑھو, فتجوز فیہما, اور 2 رکعت مختصر کرنا. یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ, سنتوں کا ٹائم تو دوں گا میں, نہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیق کو فرمانے کے بعد کیا فرمایا, جب اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین فلیتجوز فیہما, جب بھی تم میں سے کوئی آئے مسجد کو, والامام یخطب, امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا, تقریر کر رہا, تو تم بیٹھنے سے پہلے قبل ان یجلس 2 رکعت کیا کرو گے, تحیۃ المسجد نفل پڑھو گے. بعد میں وقت دینا, ٹائم دینا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس سے آپ زیادہ دیکھیں, اس کو غور کریں. تو ایک وہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ وظیفہ, قرآن کریم کی تلاوت اور دعا, اس سے پرہیز کریں. دائیں بائیں دوست احباب سے گپ شپ کریں. اور ہم تو اللہ چاہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, بیٹھ جائیں. تو یہ ساری کیا ہے, اپنے جمعے کو ضائع کرنے والی بات ہے بھائی. اس سے پہلے ہمیں یہ انتظامات کرنے چاہیے, اس سے پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں درست کرنی چاہیے, تاکہ ہم کس لیے آتے ہیں, ثواب کے لیے, فائدے کے لیے. اور جو صحیح سنت کے مطابق آتا ہے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کے مطابق بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ کیا دیتے ہیں, 10 دنوں کا ثواب عطا فرما دے. تو اگر جب بندہ ایسے جیسے ہے ویسے ہی چلا جائے تو پھر کیا ملا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.